نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت پیارا مذہب عطا فرمایا ہے۔ ہمارے مذہب کا نام ہے اسلام، اور اسلام کی جو ایک بہت بڑی خصوصیت ہے وہ یہ کہ اسلام کے اندر صفائی ستھرائی پاکی اس کا بہت زور دیا گیا۔ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی وحی ترتیب نزولی کے لحاظ سے جو سب سے پہلی وحی تھی وہ تھی اقرا، پڑھو، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سب سے پہلی وحی تو پڑھنے سے متعلق تھی، اور دوسری جو وحی تھی وہ تھی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ دوسری وحی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکم دیا کہ انذار کا حکم دیا، انذار کہ لوگوں کو ڈرائیں، قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو ڈرائیں، آخرت سے ڈرائیں، اللہ سے ڈرائیں، آخرت کی طرف متوجہ کریں، موت سے ڈرائیں۔ قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو کیا رکھیں؟ پاک رکھیں۔ دنیا میں جتنی بھی ہمیں صفائی نظر آ رہی ہے نا، یورپ میں نظر آ رہی ہے، مغرب میں نظر آ رہی ہے، انگریزوں میں کہ جی وہ بڑے صاف ہوتے ہیں، ان کو صفائی کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ سارا ڈسٹمبر ہے۔ اور ان لوگوں کو صفائی کا پتہ لگا پتہ نہیں کتنے سو سال کے بعد جا کے۔ مسلمان تو پہلے دن سے صفائی، مسلمانوں کی دوسری وحی، پہلی وحی پڑھنے سے متعلق تھی اور دوسری وحی صفائی سے، صفائی کا ذکر ہے اس میں۔ تو صفائی جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور نصف ایمان ہے۔ ہاں، شطر الایمان نصف ایمان ہے۔ صفائی طہور، صفائی نہیں ہے پاکی، پاک رہنا، صاف ستھرا۔ پاک جب ہوتا ہے تو آدمی صاف بھی ہوتا ہے۔ جمعے کو نہانے کا حکم دیا، نہیں عرب میں رواج نہیں تھا جمعے کو نہانے کا، تو شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی جو جمعے کو نہیں نہاتا اس کا جمعہ ہی نہیں ہے، نہانے کا حکم دیا تاکہ صاف ستھرا رہو، کپڑے صاف ستھرے رکھو، جسم صاف ستھرا رکھو۔ یورپ میں ابھی بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ یعنی پیشاب سے بچنا، ان چیزوں سے بچنے کی ان کو ابھی بھی رواج نہیں ہے۔ وہ پیشاب کر کے ایسے اٹھ جاتے ہیں، وہ تو یار یہ کسی کو کون سا پتہ لگتا ہے، اور جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ ٹیشو استعمال کر لیتا ہے صرف۔ ہمیں جو حکم دیا گیا وہ حکم دیا گیا کہ یعنی پرانے زمانے میں جو تھا وہ ڈھیلے، مٹی کے ڈھیلے استعمال کرتے تھے صفائی کے لیے، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرو۔ قرآن کے اندر سورۃ توبہ کے اندر آیت ہے کہ مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرو اور پانی بھی استعمال کرو۔ واللہ یحب المتطہرین، قرآن کے اندر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو انصار سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مٹی کے ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور مٹی کا ڈھیلا استعمال کر کے پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ ایک فطری چیز ہے، ہر آدمی، کوئی نیک ہو کوئی برا ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی سونا جو ہے وہ کھاتا ہو یا جو بھی کھاتا ہو، اس کو جو ہے وہ پیشاب پخانا آنا ہے۔ اب اسلام نے اس کا طریقہ، قرآن، ہمارا قرآن اور ہمارا اسلام اس کا طریقہ بتا رہا ہے کہ اس کو صاف کرو۔ اس زمانے میں مٹی کے ڈھیلے تھے، آج کل کے دور کے اندر کیا ہے؟ ٹیشو ہے۔ وہ ٹیشو ہم یعنی 10-15 روپے 20 روپے کا ٹیشو کا ایک رول مل جاتا ہے، وہ اپنے پاس رکھو، ایک ٹیشو 2 ٹیشو استعمال ہوں گے ایک مرتبہ میں، مہینوں چل جائے گا 10-15 روپے کے خرچے میں۔ اور جو ہے نا وہ یعنی
یہ حکم دیا کہ جو گندگی ہے اس کو آپ کا ہاتھ بھی نہ لگے، اس کو صاف کر لو، پھر اس کے بعد پانی سے بھی دھو، کتنی پاکی حاصل ہوگی، پاک ہو. ٹھیک ہے، پیشاب سے اپنے آپ کو بچاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا یہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. اس میں سے ایک قبر والے کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ اپنے پیشاب کے قطروں سے بچا نہیں کرتا تھا، پیشاب کرتا تھا، پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے. اور فرمایا اکثر عذاب قبر جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے. اب ہمارے اسلام میں کتنی پاکی ہے، یہ جو لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں تو وہ اکثر جو ہے وہ چھینٹے پڑتے ہیں، اس سے اتنا نہیں خیال رکھ سکتے. تو مسنون طریقہ کیا ہے؟ نیچے بیٹھ کے، جیسے ہمارے وہ WC بنے ہوتے ہیں، فلش بنے ہوتے ہیں، نیچے بیٹھ کر. یہ جو کھڑے ہونے کا سسٹم ہے یہ سنت کے خلاف ہے. ہاں کوئی مجبوری ہو آدمی کو تو آدمی کھڑے ہو کر بھی کر سکتا ہے، لیکن پیشاب کے قطروں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے خشک کرنا اور دھونا. ٹھیک ہے، تو اسلام نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے. اسی طریقے سے ہمارے ہاں اسلام میں ایک حکم یہ ہے کہ جسم کے اوپر کوئی جو زائد بال ہیں، جسم کے اوپر غیر ضروری بال ہیں تو ان کو کاٹنے کا حکم دیا. اچھا، سر کے بال رکھنے کا، یعنی ایک عمر میں سر کے بال رکھنے، جب آپ کی داڑھی آ جائے تو آپ سر کے بال رکھ سکتے ہیں. تو حکم دیا کہ جو سر کے بال رکھے وہ اپنے سر کے بالوں کو دھوئے بھی، صاف کرے، شیمپو لگائے، تیل لگائے. یہ نہ ہو کہ سر کے اندر سے اسمیل آ رہی ہو، ایسا نہیں. بال رکھو اور اس کا طریقہ بتایا رکھنے کا، لیکن حکم دیا کہ اس کا اکرام کرو. اسی طرح اسلام میں داڑھی رکھنے کا حکم ہے تو بھئی داڑھی رکھو، لیکن داڑھی کا خیال کرو. یہ نہیں کہ کوئی داڑھی ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے. اور حکم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ وہ اپنی داڑھی جو تھی نا وہ ایک یعنی موقع پر وہ داڑھی جو تھی وہ ایک، اس کو کیا کہتے ہیں، مشت کہتے ہیں یا ایک مٹھ کہتے ہیں، یا اس کو ایک قبضہ کہتے ہیں. قبضہ بھی کہتے ہیں، مٹھ بھی کہتے ہیں، مشت بھی کہتے ہیں. ڈٹاکے میں مٹھ کہہ دیتے ہیں، اور جو صحیح زبان یعنی اردو میں اس میں مشت یا قبضہ اس کو ہم کہتے ہیں. تو اس سے زیادہ جو بال ہوتے تھے اسے کاٹ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، بہرحال داڑھی رکھنے کا طریقہ بتایا، سر پہ بال رکھنے کا طریقہ بتایا. یہ نہیں کہ بعض مذہب والے ایسے ہیں وہ کہتے جی بس جانے دو، سر کے بال نہیں کاٹنے، نہ عورتوں نے نہ مردوں نے، اتنے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں. اسی طرح بعض مذہب والوں نے جو ہے وہ داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس کو بھی چھوڑا ہوا ہے، مونچھیں رکھی ہوئی ہیں تو اس کو بھی چھوڑا ہوا ہے. مونچھیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، داڑھی بھی بڑھتی جا رہی ہے، سر کے بال بھی بڑھتے جا رہے ہیں. اسی طرح یہ جو ہمارے انڈر آرمز ہیں، بغل کے جو بال ہوتے ہیں، یہ ایک مذہب والے وہ یہ بھی نہیں کاٹتے، وہ جناب بڑے بڑے جا رہی ہوتی ہیں بال ان کے، اور پھر دھوتے. اب جب وہ بال کاٹنے نہیں ہیں، ایک مذہب ایسا ہے، سکھ مذہب ہے، وہ کہتے ہیں جی جسم کا کوئی بال نہیں کاٹنا. اب ان کی عورتیں کیا مرد کیا ساروں نے وہ نہیں کاٹنے، نہ بغل کے بال کاٹنے ہیں، نہ سر کے بال کاٹنے ہیں، نہ مونچھیں کاٹنی ہے، نہ داڑھی کاٹنی ہے، اور نہ جو ہے وہ کہیں اور سے بال کاٹنے ہیں. وہ بال ہر طرف سے بڑھے جا رہے ہیں. تو جب بال ہوں گے، بغل کے بال اگر آپ نہیں کاٹیں گے تو اس میں اسمیل ہوگی. ایک جگہ ایسی ہے کہ یہاں پر اسمیل ہوگی. اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کہ آپ کیا کرو، یہ بال کاٹو. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ تھا، بعض روایات میں ملتا ہے، وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بغل کے بال ہوا کرتا تھا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جسم میں خوشبو ہوتی تھی، پسینے میں بھی خوشبو ہوتی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بغل کے بال ہوتے تھے انہیں کھینچ لیا کرتے تھے، نوچ لیا کرتے تھے، کھینچ لو. اور آج کل کے زمانے میں جو ہے اس سے ملتی جلتی چیز جو ہے وہ ویکس ہے.
کہ جی آپ ویکس کر کے، اور جیسے آپ لوگوں کی عمر ہے یا یعنی ایسے لوگ جن کو ابھی تازہ تازہ بال یا جوانی اور بلوغ کی نشانی ہوتی ہے، جب آدمی جوان ہوتا ہے تو بغل کے نیچے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، مونچھوں کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، داڑھی کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی طرح ناف سے نیچے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان جگہ پر جب بال آنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بندہ جوان ہو رہا ہے، جوان ہو رہا ہے، جوانی میں یہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسلام نے ہمیں ایسے شتر بے مہار نہیں چھوڑا، کیا کہا کہ بھئی یہ بال صاف کرو۔ اب ان بالوں کو یعنی بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کیا کر دیں، سنت کے اتباع میں نوچ لیں۔ لیکن اگر آپ نوچ نہیں سکتے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ بالکل ابتدا میں، اب الحمدللہ میں نے بہت بچپن میں یہ بات پڑھ لی تھی، مجھے کسی نے سمجھا دی تھی، سکھا دی تھی، تو میں نوچ لیتا تھا، اب بھی نوچ لیتا ہوں، کوئی مجھے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ اور جب آپ انہیں نوچتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ وہ بال کیا ہو جاتے ہیں، کم ہو جاتے ہیں، اور بہت کم ہو جاتے ہیں، اور جگہ بھی صاف ستھری رہتی ہے۔ بغل کے نیچے بال، ان کو کیا کر لیں، نوچ لیں۔ اور اگر کوئی آدمی ویکس کروا لے تو وہ بھی کروا سکتا ہے، تو اس میں ذرا سہولت رہتی ہے، وہ اکٹھے نکل جاتے ہیں بال۔ اسی طریقے سے زیر ناف بال ہیں۔ اب بہت سارے جو طلباء ہوتے ہیں یا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، جب ظاہر بات ہے ایک عمر ایسی ہوتی ہے اس میں شرم ہوتی ہے اور آدمی ہر کسی سے پوچھ نہیں سکتا، تو بہترین بات ہوتی ہے جو استاد ہوتا ہے نا وہ بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، اس کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ یار میرے بیٹے، میرے شاگرد، میرے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ جوان ہو رہے ہیں تو ان کو یہ مسئلہ پیش آنے والا ہے، تو ان کو بتاؤ کہ یار اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ اسی طرح والد ہیں، بڑے بھائی ہیں، ان کو یہ چیز اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ سکھانی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بعض اوقات لوگ اس سے گھبراتے ہیں کہ یار کیسے بھئی یہ اب ہمارے سے نہیں پوچھیں گے تو کس سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر کسی کی کوئی بات کسی نے پوچھنی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ تو زیر ناف یہ ناف ہوتی ہے جس کو ہم دھنی بھی کہتے ہیں، ہاں جی، اور اس کو انگلش میں میرے خیال میں بیلی بٹن کہتے ہیں، ہاں۔ اس کے نیچے جو ہوتا ہے نا یہاں پہ ایک ہڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے نیچے جو ہڈی ہوتی ہے یہ ناف کے نیچے تقریباً 3-4 انچ کے فاصلے پر نا، یہ تقریباً ایک پورا 1 انچ کا ہوتا ہے، ہاں۔ تو یہ 3 انچ کے فاصلے پر یہاں پر تھوڑی سی سخت جگہ ہوتی ہے، ہڈی ہوتی ہے، تو اس سے ہم نے بال کاٹنے ہیں، ریزر سے ہم کاٹ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی جیسے ابتدائی عمر ہے تو زیادہ نہیں، یہ نہیں کہ روز کھڑے ہوئے ہیں یہ بال کاٹنے کے لیے، یا ہر ہفتے جو ہے وہ، ہر ہفتے بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی جو مدت ہوتی ہے وہ 40 دن ہے۔ آپ 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، 4 ہفتے کے بعد، 40 دن جو ہے نا وہ تقریباً 5 ہفتے بنتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ مہینے میں 1 مرتبہ۔ بغل کے بال تو آپ یعنی وہ کھینچنا ہے، یا اس کو اگر آپ ریز کرنا چاہتے ہیں تو وہ ریزر بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن بہترین کیا ہے، کھینچنا۔ لیکن اگر آپ ریزر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو وہ بے شک آپ ہر ہفتے صاف کر لو، ٹھیک ہے؟ لیکن جو زیر ناف بال ہیں وہ کم از کم مہینے میں بس 1 مرتبہ اس کو صاف کر لیں۔ اور یہ بالکل بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ناف سے ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، وہ یعنی کبھی بعض لوگ کہیں جانا نہ ہوتا ہے، کسی نے تہبند باندھی ہوتی ہے یا بے شک شلواری باندھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کبھی تھوڑا سا نیچے ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ یہ جی ناف سے ہی کاٹا ہوا ہے۔ تو یہ بالکل یہاں سے نہیں کاٹنے شروع کرنے ناف سے، بلکہ ناف کے نیچے یہ ہڈی سے، یوں سمجھ لیں یہاں پہ نا جب آدمی ایسے بیٹھتا ہے تو یہاں پر ایک لائن بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لائن سے نیچے بال کاٹنے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر انسان کا جو سیکسول آرگان ہے جس کو عضو تناسل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پیشاب والی جگہ، اس کے اوپر اگر بال ہیں تو وہ بھی صاف کرنا ہے۔ اسی طرح خزتین ہیں جس کو ہم انگریزی میں ٹیسٹیز کہتے ہیں،
تو اس کے اوپر اگر بال ہیں تو وہ بھی ہم نے صاف کرنا ہے. اچھا، ٹانگوں پہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ پوری ٹانگیں یہ گھٹنوں تک صاف کیے ہوتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. صرف اتنا حصہ ٹانگوں سے ہم نے بال کاٹنے ہیں جتنے حصے پر خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ ہماری جگہ جو ہے وہ ملوث ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، گندگی کا اندیشہ ہو. اور عام طور پر وہ جو جگہ ہوتی ہے نا، وہ یوں سمجھ لیں تقریباً ایک بالشت ہوتی ہے. یہ نا یہاں سے ایک بالشت، بس اس طرح سے ایک یہ یہاں تک، یہ اتنا حصہ جو ہے وہ ٹانگوں سے ہم بال صاف کر لیں سامنے کی طرف سے. بس یوں پیچھے سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہ یہاں سے یوں سمجھ لیں کہ یہ نا ایک یہاں سے ایک مربع شکل بنے گی یوں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بعض علماء اس طرف گئے ہیں اور بعض جگہ پر یہ بھی بات ملتی ہے کہ انسان جو بڑا پیشاب کرتا ہے اور بڑے پیشاب والی جو جگہ ہوتی ہے اس کے ارد گرد بھی بال ہوتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر وہاں پر بھی بال آ رہے ہیں تو ان کو بھی کاٹنا چاہیے. اگر سہولت سے آسانی سے کاٹ سکیں تو انہیں بھی کاٹیں. اگر مشکل ہوتی ہے تو بے شک چھوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن کاٹ لینا بہتر ہے. ٹھیک ہے، ریزر وغیرہ سے. تو ریزر کسی اور کا استعمال نہ کریں، اپنا استعمال کریں. اپنا ریزر 20-25 روپے کا ملتا ہے، وہ لے کے رکھ لیں. مہینے میں ایک دفعہ استعمال کیا، بار بار بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر بار بار نہیں ہے تو ایک دفعہ استعمال کیا، پھر دوسرے مہینے پھر استعمال کر لیا. تو اسلام نے ہمیں کیا حکم دیا؟ صفائی کا. صاف ستھرے رہو اپنے، یعنی جو یہ اندر کی چیز ہے اپنا جسم ہے اس کو بھی صاف رکھو. ظاہر بات ہے اگر ہم یہاں سے بال نہیں کاٹیں گے ٹانگوں کے درمیان سے، اور یہاں سے ہم بالوں کو نہیں کاٹیں گے تو یہ ہماری ٹانگیں گندی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اور یعنی اسمیل آئے گی یہاں سے. تو اس لیے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ جو جگہ ہے جو اندر کی طرف ہے اس کو ہم نے صاف رکھنا ہے، بغلوں کو صاف رکھنا ہے. تو یہ صفائی کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين